السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، فعل اس کام کو کہتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ فعل کی بہت سی اقسام ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے زبادے کے اعتبار سے فعل کی اقسام پر بات کی تھی۔ آج ہم حروف علت کے اعتبار سے فعل کی اقسام کو پڑھیں گے۔ حروف علت 3 ہیں، واو، الف، یا۔ حروف علت کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے فعل معطل اور دوسری ہے فعل صحیح۔ فعل معطل وہ فعل ہے جس کے حروف اصلیہ یعنی روٹ ورڈ میں سے 1 یا 2 حروف علت میں سے ہوں۔ مثلا وعدہ، یہ فعل معطل 5 قسم کا ہوتا ہے، یعنی فعل معطل کی 5 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے مثال، دوسری ہے اجوفو، تیسری ہے ناقص، چوتھی ہے لفیف المقرون اور 5ویں ہے لفیف المفروق۔ آئیے ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم ہے فعل معطل کی مثال۔ مثال وہ معطل ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، مثلا وجدہ، یسرا، یقظہ۔ ان تینوں مثالوں میں فا کلمہ حرف علت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فعل میں پہلا فا کلمہ ہے، دوسرا عین کلمہ ہے، جبکہ تیسرا لام کلمہ ہے۔ عربی میں جب بھی فعل کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اسے فعلہ کے وزن پر پرکھتے ہیں۔ لہذا وجدہ میں واو فا کلمہ ہے اور یہ حرف علت ہے۔ اسی طرح دوسری مثال یسرا میں یا فا کلمہ ہے اور حرف علت ہے۔ تیسری مثال یقظہ میں یا فا کلمہ ہے اور حرف علت ہے۔ فعل معطل کی دوسری قسم ہے اجوفو۔ اجوفو وہ معطل ہے جس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو، مثلا قال، سارا، نالا۔ ان تینوں مثالوں میں دوسرا عین کلمہ ہے۔ لہذا پہلی مثال قال میں الف حرف علت ہے اور یہ عین کلمہ ہے۔ دوسری مثال میں سارا میں بھی الف حرف علت ہے اور یہ عین کلمہ ہے۔ تیسری مثال نالا میں الف حرف علت ہے اور یہ بھی عین کلمہ ہے۔ فعل معطل کی تیسری قسم ہے ناقص۔ ناقص وہ معطل ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت ہو، مثلا دعا، خشیہ، سروا۔ ان تینوں مثالوں میں تیسرا لام کلمہ ہے۔ پہلی مثال دعا میں تیسرا کلمہ الف ہے جو کہ حرف علت ہے۔ دوسری مثال خشیہ میں بھی آخری حرف یا لام کلمہ ہے اور یہ حرف علت ہے۔ تیسری مثال سروا میں واو لام کلمہ ہے اور حرف علت ہے۔ فعل معطل کی چوتھی قسم ہے لفیف المقرون۔ لفیف المقرون وہ معطل ہے جس کے عین کلمہ اور لام کلمہ حروف علت میں سے ہوں، یعنی کسی بھی لفظ کے آخری دونوں حروف میں علت پائی جاتی ہو تو وہ لفیف المقرون ہوتا ہے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے قویہ، یہ فاعلہ کے وزن پر ہے
قویہ میں عین کلمہ واو ہے جو کہ حرف علت ہے، اور اسی طرح قویہ میں لام کلمہ یا ہے جو کہ حروف علت میں سے ہے، لہذا قویہ لفیف المقرون میں سے ہے کیونکہ اس کے عین کلمہ اور لام کلمہ حروف علت ہیں۔ حروف معطل کی پانچویں قسم ہے لفیف المفروق۔ لفیف المفروق وہ معطل ہے جس کے فا کلمہ اور لام کلمہ حروف علت میں سے ہوں، یعنی لفظ کے پہلے اور آخری دونوں حروف میں علت پائی جاتی ہو۔ لفیف المفروق کی مثال ہے ولیہ، یہ فاعلہ کے وزن پر ہے۔ ولیہ میں فا کلمہ واو ہے جو کہ حرف علت ہے، اسی طرح ولیہ میں یا کلمہ جو ہے وہ لام کلمہ ہے اور حرف علت ہے۔ ولیہ لفیف المفروق میں سے ہے کیونکہ اس کے فا کلمہ اور لام کلمہ میں علت پائی جاتی ہے، دونوں حروف علت میں سے ہیں۔ حروف علت کے اعتبار سے فعل کی پہلی قسم فعل معطل کو سمجھنے کے بعد اب ہم حروف علت کے اعتبار سے فعل کی دوسری قسم کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ہے فعل صحیح۔ فعل صحیح اس فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حروف علت یعنی الف واو یا میں سے نہ ہو، مثلا فتح، دخل، ان مثالوں میں کوئی حرف علت نہیں پایا جاتا، لہذا فتح اور دخل فعل صحیح ہیں۔ فعل صحیح کی تین اقسام ہیں، پہلی ہے سالم، دوسری ہے محموس، تیسری ہے مضاعف۔ آئیے ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ فعل صحیح کی پہلی قسم ہے سالم، وہ فعل صحیح ہے سالم جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو اور نہ ہی حمزہ اور تشدید ہو، یعنی سالم حروف علت، حمزہ اور تشدید سے خالی ہوتا ہے، مثلا نصر، فرح، حضر۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ فعل سالم تضعیف سے بھی خالی ہوتا ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں تضعیف کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی فعل کے عین کلمہ اور لام کلمہ ایک جیسے ہوں یعنی ہم جنس ہوں تو وہ تضعیف کہلائیں گے، مثلا مد تضعیف ہے، یہ اصل میں تھا میم کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر، یعنی مددہ تھا، کیونکہ مدہ میں عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں دال ہیں اور ہم جنس ہیں، لہذا یہ تضعیف ہے۔ فعل صحیح کی دوسری قسم ہے محموس۔ محموس وہ فعل ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حمزہ ہو۔ حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ بھی حمزہ ہو سکتا ہے، عین کلمہ بھی حمزہ ہو سکتا ہے اور لام کلمہ بھی حمزہ ہو سکتا ہے۔ آئیے اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے امر، اس مثال میں فا کلمہ حمزہ ہے، لہذا امر محموز الفا ہے۔ دوسری مثال ہے سأل، اس مثال میں عین کلمہ حمزہ ہے، لہذا سأل محموز العین ہے۔ تیسری مثال ہے قرأ، اس مثال میں لام کلمہ حمزہ ہے، لہذا قرأ محموز اللام ہے۔ فعل صحیح کی تیسری قسم ہے مضاعف، یہ وہ فعل صحیح ہے جس کا عین کلمہ اور لام کلمہ ہم جنس ہوتے ہیں، مثلا فر، مر، جر۔ الحمدللہ آج ہم نے حروف علت کے اعتبار سے فعل کی اقسام پڑھ لی ہیں، اگلی دفعہ فاعل کی موجودگی کے اعتبار سے فعل کی اقسام پڑھیں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔